الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يرد الطيب رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہ کیا کرتے تھے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ ایک دوسرے کو خوشبو کا تحفہ دیا کریں، وہ پھول کا تحفہ ہو، وہ چنبیلی کے تیل کا تحفہ ہو، وہ عطر کا تحفہ ہو، وہ بخور کا تحفہ ہو، وہ کسی بھی خوشبو کا اگر ممکن ہو سکے تو یہ تحائف اتنے مہنگے نہیں، جس طرح ہم نے پچھلے حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ حضور نے فرمایا جو تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے خوشبو کا وہ واپس نہ کیا کرو، یہ ہلکا بھی ہوتا ہے، قیمت میں بھی سستا ہوتا ہے۔ خوشبو اتنی مہنگی نہیں ہوتی، سستی خوشبو بھی مل جاتی ہے، اچھی خوشبو بھی ملتی ہے۔ اور جہاں پر یہ روایت ہو ایک دوسرے کو خوشبو تو تحائف دینے کا، وہاں پر محبت اور بڑھتی ہے۔ اور محبت کی کینچی کیا ہے یا معاشرے کی خرابی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبته کالکلب یعود فی قیہ لیس لنا مثل السوء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے نے کسی کو کوئی چیز دے دی، بالخصوص کچھ تحفہ دے دیا، پھر وہ واپس لے لے، کوئی کسی کو تحفہ دے کر واپس لے، حضور فرماتے ہیں وہ اس کتے کی مثال ہے جو الٹی کر کے چاٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک کے آخر میں لفظ ہیں لیس لنا مثل السوء، اس سے بری مثال میں نہیں دے سکتا۔ اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے، رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ کوئی بندہ اگر کسی کو کوئی تحفہ دے دے پھر اس کا واپس مطالبہ کرے تو وہ اس کتے کی مثال ہے جو الٹی کر کے چاٹ جاتا ہے۔ حضور فرماتے اس سے بدتر مثال میرے پاس کوئی نہیں تو میں اس سے بھی بری مثال تمہیں دیتا کہ اس سے بھی بری مثال ہے، یہ اتنا گندا آدمی ہے۔ اب یہ واپس دی ہوئی چیز لینا تو مطلقاً حرام ہے ہی ہے، یہ کسی بندے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے اچھے بندے بھی دیکھے ہیں اور بڑے غلیظ ترین بندے بھی دیکھے ہیں۔ غلاظت کی جو میں نے سب سے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کالکلب یعود فی قیہ، وہ کتا جو اپنی الٹی کر کے پھر اس کو چاٹ جائے، یہ حضور کی مثال دی ہوئی ہے، میری مثال نہیں۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بیان کیا، یہ لفظ ہمیں دکھائیں، میں آپ کے سامنے کتاب رکھ کے بیٹھا ہوں، میں آپ کو یہ حدیث دکھا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا۔ آپ مانو نہ مانو وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا کام ہے حضور کا فرمان دکھانا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے گندے آدمی دیکھے ہیں جو اس کتے سے بھی بدتر ہیں، جو مسجد کو چیز دے کے واپس لے لیتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے نا، انسان کو دی ہوئی چیز لینا بھی حرام ہے۔ آپ نے ایک گفٹ کر دیا، بس لے لو۔ وہ اس کتے سے بدتر انسان ہے جو مسجد کو چیز دے کے واپس لے، اور اس سے بھی گھٹیا آدمی جو مسجد کی چیز اٹھا کے لے جائے، چلو وہ اس سے گھٹیا ترین آدمی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بلا ہاں ایک ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت نے منع کیا، جو شریعت نے منع کیا آپ وہ دے کے واپس لے۔ کسی کو آپ شراب کا تحفہ نہیں دے سکتے، زنا کا تحفہ نہیں دے سکتے، سود کا تحفہ نہیں دے، یہ کیا؟ یہ گفٹنگ ہے، یہ تو مکالمہ ملنا ہے، یہ تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنانا ہے۔ ایک بندہ باغی ہے، ایک مجرم ہے، وہ دوسرے کو بھی مجرم بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر حضرت اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو دی ہوئی چیز آپ کیسے واپس لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اس کو یہ پینسل دے دی، اب آپ چاہتے ہیں اسے واپس لینا، تو اس کو کہو یار یہ آپ بیچو گے، اس سے قیمتاً
خرید لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کسی کو گھوڑا دیا تو اب گفٹ تو ہو گیا، پھر واپس لینا چاہتے تھے، فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا۔ اب خرید و فروخت کا مسئلہ اور ہے، یہ مسائل اور ہیں، یعنی گفٹ کر کے واپس لینا، یہ مثال آپ یاد رکھیے، زندگی میں کوشش کرو انسانی رہو۔ اب جانور حضور نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، اگر میں کہوں تو میں مجرم ہوں۔ یہ کتا حضور نے کہا ہے، وہ کتا جو الٹی کر کے چاٹ جاتا ہے، اتنا حرام کام۔ جانور بھی جو ہے نا جی، وہ اپنی غلاظت گندگی نہیں کھاتا، یہ اتنا گندا آدمی ہے جو مسجد کو چیز دے پھر واپس لے لے۔ اچھا جی، دوسری یہ آقا جی نے فرمایا اس سے بدترین مثال میرے پاس کوئی نہیں کہ میں اس سے بدترین مثال دوں۔ کوشش یہ کریں زندگی میں کہاوت نہ بن جائے، زندگی میں بندہ کہاوت نہ بن جائے کہ وہ جو حضور نے کہاوت کہی تھی، آپ دیکھیں نا جی، آپ خدمت کر سکتے ہیں نا، سب سے پہلے خدمت شروع کرو اپنے ماں باپ کی، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو تحائف پیش کرو، وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ لوگوں کے، آپ کی کمائی کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ۔ دوسرے نمبر پر آپ کی اولاد اور بیوی۔ باہر تو آپ صدقے خیرات کی نا لائن لگا دیں کہ باہر بیٹھا بندہ 5,000 بندہ آپ کا کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، دیگوں پر دیگیں کھڑک رہی ہیں جناب، واہ بلے بلے کیا بات۔ گھر میں آپ کی اولاد بھی ترس رہی ہے، بیوی بھی ترس رہی ہے، ماں باپ بھی ترس رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے یہ خوشحال ہیں، ان کی ضروریات پوری ہیں، اس کے بعد آپ باہر کریں، آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب میں ملے گا، سارے معاملات ہوں گے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب آدمی کے لیے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے، یہ غریب آدمی کے لیے۔ دل ہر ایک کا کرتا ہے کہ ہم بھی صدقہ کریں، لیکن صدقہ بہترین کون سا ہے؟ ایک غریب آدمی کے لیے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اور امیر آدمی کے لیے جہاں پر اپنوں پہ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، جہاں پہ خود کر رہا ہے آگوں کو۔ تو سب سے پہلے حقدار آپ کی کمائی کے ماں باپ، پھر بیوی بچے، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا خاندان، چوتھے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے دوست احباب، پانچویں نمبر پہ آتا ہے جناب آپ کا پورا علاقہ۔ جس کو میرے اللہ نے جتنی حیثیت اور توفیق دی ہے اتنا کرو، نہیں کر سکتے پھر اس سے توفیق مانگو اور استغفار کرو، یا اللہ اتنا تو عطا فرما کہ خود تو کھاؤں تیری مخلوق کو بھی کھلاؤں۔ آپ خود کھا کے پھر مخلوق کو کھلائیں گے، اللہ راضی ہونے والا ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو اس پر رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔